السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک تاجر تجارت کی غرض سے بغداد پہنچا۔ پچھلے وقتوں میں تجارت کا یہ قانون تھا کہ تاجر جس ملک میں تجارت کرنے جاتا سب سے پہلے وہاں کے بادشاہ سے ملاقات کرتا، اپنا سارا سامان و تجارت دکھاتا اور اس کی خوبیاں اور انفرادیات سے آگاہ کرتا تھا۔ چنانچہ اس تاجر کو بھی بغداد پہنچنے کے بعد بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ تاجر نے بادشاہ کے حضور تحائف پیش کیے، پھر مال تجارت نکالا اور ایک ایسی چیز کی خوبی بیان کرتے ہوئے دکھانے لگا: حضور، یہ پانی سے چلنے والی گھڑی ہے جو میں نے یونان سے خریدی ہے، یہ قالین ہے جو میں نے ایران سے خریدا اور یہ خاص ریشم کے تار سے بنا ہے، یہ قلم ملاقات فرمائے جو میں نے جاپان سے بہت مہنگے داموں خریدا ہے۔ تاجر نے ایک ایک مال کی اہمیت بیان کی۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا: بہت خوب، تمام چیزیں بہت عمدہ ہیں، نایاب ہے جو تم نے ایران، یونان اور جاپان سے خریدی ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تمہیں ہندوستان میں ہماری شایان شان کوئی چیز نظر نہیں آئی؟ تاجر نے بادشاہ کو متاثر کرنے کے لیے کہا: یوں تو بادشاہ سلامت، آپ کی شایان شان بہت چیزیں تھیں، لیکن جو چیز مجھے پسند آئی اس کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کچھ عرصہ وہاں قیام کرنا پڑتا، جبکہ میرے پاس صرف 2 دن کا وقت تھا۔ بادشاہ نے پوچھا: اچھا، وہ کیا چیز تھی؟ تاجر بولا: جناب، وہ ایک موتی ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بانٹنے سے بڑھتی ہے، اس کو کوئی چرا بھی نہیں سکتا اور اس موتی سے بہت سارے زیور بھی بنا کر پہنے جا سکتے ہیں۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا: میں اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے فوراً اپنے ایک خاص وزیر کو ماہ سامان و سواری اس ہدایت کے ساتھ رخصت کیا کہ اب وہ موتی لے کر ہی لوٹے۔ وزیر اپنے مقصد کے لیے نکل پڑا۔ جنگلوں، سمندروں، پہاڑوں اور صحراؤں، غرض یہ کہ ہر جگہ کی خاک چھان ماری، وادی وادی گھوما رہا، ہر شخص سے نادر و نایاب موتی کا پوچھا، مگر سب نے یہی کہا کہ ایسی کوئی موتی نہیں جو چوری نہ ہو سکے، اور اس سے بہت سارے زیور بن گئے۔ لوگ اس کی بات سن کر ہنستے اور کہتے: مسافر پاگل ہو گیا ہے۔ یوں ہی مہینوں بیت گئی، نا امیدی کے ساتھ گہرے گونے ہونے لگے۔ بادشاہ کے سامنے ناکام لوٹنے کا خوف اس کو چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ وزیر نے ہر ممکن کوشش کر لی کہ ایسی موتی مل جائے، لیکن یہ نہ ملا۔ سو اس نے واپسی کا ارادہ کیا۔ وزیر اپنی ناکامی پر زار و قطار روتا ہوا جنگل سے گزر رہا تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی اور وزیر بہت تک بھی گیا تھا۔ ایک درخت کے پاس آرام کے ارادے سے لیٹا ہی تھا کہ اسی لمحے ایک روشنی اپنی جانب بڑھتی ہوئی نظر آئی۔ پہلے تو وزیر ڈر گیا، مگر پھر ایک آواز نے اس کو حوصلہ دیا: ارے نوجوان، ڈرو مت، میں اچھی پری ہوں، بتا تیرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ تو مدتوں کا تھکا ہوا مسافر معلوم ہوتا ہے، بتا میں تیری کیا مدد کروں؟ وزیر نے اپنی داستان کہا سنائی کہ ایسی موتی کی تلاش تھی، وہ کہیں نہیں ملی۔ اب اچھی پوری وزیر کے سامنے آ چکی تھی اور وہ وزیر کی بات سن کر بے ساختہ ہنسنے لگی۔ پھر بولی: افسوس کہ تم نے عقل سے کام نہ لیا اور مقصد ایک موتی کی تلاش میں مہینوں مارا پھرتا رہا۔ وزیر بولا: اچھی پری، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ وہ بولی: بھلے آدمی، وہ موتی دراصل علم کا موتی ہے، لیکن تو اس کی ظاہری شکل کو تلاش نہیں کر سکتا۔ علم تو ایک ایسی شے ہے جسے ہزاروں نام دیے جا سکتے ہیں، کہیں اسے خلداق رخ کہتے ہیں تو کبھی سورج سے تشبیہ دیتے ہیں اور اسے سمندر بھی کہا جاتا ہے، لیکن اسے کوئی چیز چرا نہیں سکتا، لیکن اسے زیور بنانے والی صفت۔ وزیر نے حیرت سے پوچھا۔ پری نے مسکراتے ہوئے کہا: علم کی بہت ساری صفات ہیں، تم اسے موتی کی صورت کو کیوں تلاش کرتے ہو؟ یاد رکھو، ہر شے کی تاثیر کا طلب اس کے نام سے نہیں بلکہ اس کی اندرونی خوبیوں سے ہوتا ہے۔ اس طرح علم بھی ایک نایاب موتی ہے، جس سے یہ حاصل ہو جائے وہ اس سے ایسی سچ جاتا ہے جیسے انسان زیور پہن کر سچتا ہے، اور اسے کوئی چرا نہیں سکتا، بلکہ یہ تو بانٹنے سے بڑھتا ہے، ڈرتا نہیں۔ وزیر بڑے غور سے پری کی بات سن رہا تھا اور بالآخر اس بات کا قائل ہو گیا ہوا کہ علم ایک ایسی موتی ہے جس کے پاس وہ دراصل دنیا کی سب سے قیمتی زیور کا مالک ہوتا ہے۔ وزیر نے پری کا شکریہ ادا کیا، جس کے بعد اچھی پری وہاں سے غائب ہو گئی۔ اب وزیر بہت خوش تھا، اپنی کامیابی کی گیت گاتے ہوئے اپنے ملک روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے بادشاہ کو علم کی موتی کے بارے میں بتایا اور سمجھایا تو بادشاہ بھی پری کی بات کا قائل ہو گیا کہ صرف علم ہی وہ موتی ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ پیارے ساتھیو، علم ایک ایسی موتی ہے جس کی چمک دمک زمین سے آسمان، فرش سے عرش تک، اور علم کے اس موتی کی روشنی میں انسان اس کائنات